نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ مفتی تقی عثمانی دیوبندی نے اپنی تقلید ناصدید کے حق میں 4 قرآنی آیات پیش کی ہیں۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے مفتی صاحب کے 2 استدلال کا بطلان 3 ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جو پہلی 2 آیات مفتی صاحب نے پیش کی، ہم نے بفضل اللہ تعالیٰ دلائل سے یہ ثابت کیا کہ مفتی صاحب کا استدلال باطل ہے، اور اسی طرح مفتی صاحب کی اپنی ہی باتوں اور اپنی ہی اصولوں سے یہ بات عوام الناس کے سامنے واضح کی کہ مفتی صاحب کا یہ استدلال اپنے ہی اصولوں اور اپنی ہی بات کی روشنی میں درست نہیں، بلکہ مفتی صاحب نے خود اپنے استدلال کی تردید دوسری کتاب میں کر دی ہے۔ اب آتے ہیں مفتی صاحب کی پیش کردہ تیسری آیت کی طرف۔ وہ آیت یہ سورۃ توبہ کی 122 نمبر ہے، اور مفتی صاحب کی کتاب میں 123 لکھا ہوا ہے، جو کہ شاید کمپوز کی غلطی ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليفقهوا في الدين۔ اس آیت سے مفتی صاحب تقلید ثابت کر رہے ہیں۔ ہم مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کے کس لفظ میں اللہ رب العزت نے تقلید کا حکم دیا ہے؟ یہ بات مفتی صاحب قطعاً ثابت نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں، لہذا اس آیت نے علم کے لیے مقصود ہو جانے والی جماعت پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ دوسروں کو احکام شرع سے باخبر کریں۔ یہ بات ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ علم والوں کو اللہ رب العزت نے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ دوسروں تک احکامات پہنچائیں۔ اس بات کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اس سے تو تقلید ثابت ہی نہیں ہو رہی۔ آپ جو تقلید کرتے ہیں، ایک امام آپ لوگوں نے مخصوص کیا اور اس کی تقلید کی، یہ چیز آپ ثابت کریں۔ اس میں تو یہ موجود ہے کہ علماء کرام اور جن کو دین کا علم ہے، وہ کتاب و سنت کا علم عوام الناس تک پہنچائے، عوام کی رہنمائی کرے، اور عوام کو چاہیے جو کچھ وہ کتاب و سنت سے بتا رہے ہیں ان پر عمل کرے۔ اس بات کو تو ہم مانتے ہیں، اس میں تو نزاع ہی نہیں۔ آپ ایسی آیت پیش کریں جس سے تقلید ثابت ہو رہی ہو، اس سے تقلید ثابت نہیں ہو رہی۔ چوتھی نمبر آیت مفتی صاحب نے جو پیش کی ہے وہ یہ ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم علماء سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، یعنی اگر تمہیں علم نہیں، تمہیں خبر نہیں مسائل کی، تو آپ علماء سے پوچھو، علماء سے رہنمائی لو۔ اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں، علماء سے پوچھنا چاہیے، عوام کا کام ہے علماء سے رہنمائی لیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے مسائل تلاش نہیں کر سکتی۔ لازمی بات ہے وہ علماء سے رہنمائی لے گی، اور علماء سے رہنمائی لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسی آیت میں۔ مفتی صاحب میں آپ ہی کی کتابوں سے یہ ثابت کروں گا کہ یہ استدلال بھی آپ کا درست نہیں، علماء سے سوال کرنا تقلید ہے ہی نہیں، یہ آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں اپنی کتابیں پیش نہیں کرتا، کسی محدث کی پیش نہیں کرتا، آپ ہی کی مسلمہ کتب میں پیش کروں گا۔ آپ کی معتبر ترین کتاب ہے مسلم الثبوت۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، فالرجوع الی النبی علیہ الصلوۃ والسلام او الی الاجماع لیس منہ۔ اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے نبی کی حدیث کو ماننا، یا اجماع کی طرف لوٹنا، اجماع کو ماننا، یہ تقلید نہیں ہے، یہ تقلید نہیں ہے، یہ آپ ہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور آپ کی مسلمہ کتاب۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہوا قزل عامی المفتی۔ اسی طرح عامی شخص مفتی کی طرف جائے، مفتی سے مسائل پوچھے، مفتیوں سے رہنمائی لے، علماء سے رہنمائی لے، یہ بھی تقلید نہیں، یہ آپ ہی کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ صرف یہ ایک ہی حوالہ نہیں بلکہ دوسرے حوالے بھی موجود ہیں۔ مثلا اسی کتاب کی شرح اس میں بھی یہی بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے نبی کی بات کی طرف رجوع کرنا، اجماع کی طرف رجوع کرنا، اور عام آدمی کا قاضی کی طرف یا مفتی کی طرف یا عالم کی طرف رجوع کرنا، یہ بھی تقلید نہیں۔
یہ بھی آپ ہی کی کتاب میں بات موجود ہے جو کہ مسلم الثبوت کی شرح میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا حوالہ آپ کے مشہور عالم سرفراز صفدر، انہوں نے بھی تقلید کے مسئلہ میں ایک کتاب لکھی ہے الکلام المفید فی اثبات التقلید۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو حجت ہے، یعنی بخلاف اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں، اللہ کے نبی کی بات کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں، کیونکہ آپ کا فرمان تو حجت ہے۔ اسی طرح اجماع بھی حجت ہے، لہذا اسے بھی ماننا تقلید نہیں۔ اسی طرح عام آدمی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا فصلوا علی الذکر کے تحت واجب ہے، یعنی عام آدمی کا علماء سے سوال کرنا یہ بھی تقلید نہیں، کیونکہ یہ بھی قرآن کے حکم کے تحت واجب ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا یہ بھی تقلید نہیں۔ یہ بات آپ کے ہی عالم دیوبندی عالم سرفراز صفدر صاحب نے اس کتاب میں لکھی ہے جو تقلید پر مشتمل ہے، الکلام المفید۔ مفتی صاحب نے سرفراز صفدر نے تقلید پر کتاب لکھی ہے، تقلید کے ثبوت میں، اسی میں یہ بات لکھی ہے کہ علماء سے سوال پوچھنا، علماء سے رہنمائی لینا، یہ تو کتاب و سنت ثابت ہے، قرآن کی آیت ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ علماء سے سوال کرو، لہذا یہ بھی تقلید نہیں۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ مفتی صاحب کا چوتھی آیت سے استدلال بھی درست نہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ نے علماء سے سوال کا حکم دیا ہے، اور علماء سے سوال کرنا اس بات کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، علماء سے رہنمائی لینا اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ان کے اپنے ہی اکابرین نے یہ بات لکھ دی ہے کہ علماء سے سوال کرنا یہ تقلید ہے ہی نہیں، یہ تقلید ہی نہیں۔ جب یہ تقلید ہی نہیں مفتی صاحب، پھر آپ نے یہ آیت کیوں پیش کی؟ کیا آپ نے یہ خیانت نہیں کی؟ کیا عوام الناس کو آپ نے دھوکہ نہیں دیا؟ کیا قیامت کے روز اللہ رب العزت کو حساب نہیں دینا آپ نے؟ تو برائے کرم مفتی صاحب ایسے استدلال نہ ذکر کیا کریں، نہ پیش کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ مجرم ٹھہریں اور عوام الناس کو گمراہ نہ کریں۔ آپ نے ایسے استدلال پیش کیے ہیں جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ تو یہ بات عوام الناس کے سامنے واضح ہوئی کہ مفتی صاحب نے تقلید کے حق میں جو چاروں آیات پیش کی تھی وہ چاروں کی چاروں مفتی صاحب کے حق میں نہیں، ان سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، اور مفتی صاحب کے یہ استدلالات بالکل باطل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق و سچ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔